نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں کہ یہ قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ اے حبیب ہم تمہیں ان امتوں اور ان کے خلاف گواہی دینے والے انبیاء پر یعنی سارے انبیاء پر اور ان کی امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، جیسا کہ 5ویں پارے میں بھی آ چکا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے یہ قرآن اتارا آپ پر کہ جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم ہماری زندگی کے تمام گوشے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں اس کے متعلق واضح ارشادات قرآن حکیم میں موجود ہیں، چاہے وہ قانون ہو یا سیاست ہو، معاشیات ہو، معاشرہ ہو، اخلاق ہو، بین الاقوامی تعلقات ہوں۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق مومن کی زندگی سے ہے ان سب کو قرآن حکیم نے بیان کر دیا، لیکن اس سے استفادہ کرنا ہر ایک کی اپنی اس صلاحیت اور قابلیت پر ہے، موقوف ہے کہ یہاں تک کہ جو قرآن سے جتنا اپنا رشتہ مضبوط کرے گا یہ قرآن اس پر اپنے تجلیات اور اس کے انوار اور اس کے مشاہدات اور جو اس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ سب اس پر کھلتا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو تب مفسر قرآن جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری اونٹ کا اوقال یعنی وہ رسی کہ جس سے اونٹ کے پاؤں باندھے جاتے ہیں، فرمایا کہ اگر وہ بھی گم ہو جائے تو میں اسے کتاب اللہ میں پاتا ہوں، یعنی میری رسی اگر اونٹ جس سے باندھا جاتا ہے اگر مجھے وہ ڈھونڈنا ہو تو میں قرآن حکیم سے ڈھونڈ لیتا ہوں کہ میری رسی بھی کہاں ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی آیت کے ضمن میں یہ قول بھی لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سارے علوم اور ساری چیزیں اس قرآن حکیم میں بیان کر دی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک اور جامع قول یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں قرآن تمام علوم نافعہ جو نفع بخش علوم ہیں، فرمایا کہ ان سب کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اس میں گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں بھی ہیں اور اس میں آنے والے واقعات کا علم بھی ہے، ہر حلال اور حرام تمام امور جن کی طرف لوگ اپنی دنیا اور اپنے دین اور اپنی معاش اور اپنی معاد میں محتاج ہیں، فرمایا کہ یہ سارا کا سارا قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو تمام علوم ہیں لیکن لوگوں کے ذہن ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ قرآن حکیم اتنی بڑی کتاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین جس پر چاہتا ہے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس کو اس قرآن کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو اس قرآن سے ہمیں یہ چاہیے کہ اس قرآن کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس میں اولین اور آخرین کی خبریں ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی،
یعظکم لعلکم تذکرون کہ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا اللہ رب العالمین عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو ہر جمعے کے دن خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کو سمجھیے گا کہ یہ کیوں ہر جمعے کے دن یہ سبق یاد کروایا جاتا ہے، ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، ان میں افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا یہ عدل میں داخل ہے۔ جیسے کہ بندہ نہ تو تحریوں کی طرح اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دے، جیسے معاشرے میں تحریے پائے جاتے ہیں، وہ اللہ کا وجود ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی ذات نہیں، تو ایسا فرمایا کہ نہ بندہ تحریوں کی طرح کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے اور نہ مشرکوں کی طرح کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ درمیانی راہ کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو موجود وحدہ لا شریک مانے، اور اسی طرح نہ تو یہ نظریہ رکھے کہ جیسے کہ ایک نظریہ معاشرے میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین مومن بندے کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، نہ یہ عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ فرمایا کہ عقیدہ یہ رکھے کہ گناہ گار مسلمان کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو گناہ گار مسلمان کو سزا دے، چاہے تو اسے معاف کر دے۔ اور یاد رکھیے گا کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یوں ہی فرمایا کہ عبادات میں بندہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ اپنی بیوی بچوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوسیوں اور دیگر جتنے اس کے اوپر حقوق ہیں، شرعی حقوق ہیں، ان کو ادا نہ کرے، اور نہ ہی اس قدر عبادات میں وہ غفلت کرے کہ اس کو فرض کی بھی فکر نہ ہو، فرائض کی بھی فکر نہ ہو، واجبات کی بھی فکر نہ ہو اور ان کو ترک کرنا شروع کر دے، بلکہ فرائض اور واجبات اور سنن کی ادائیگی تو ضرور کرے، لیکن البتہ وہ نفلی عبادات اور ریاضت اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے حقوق اس کے اوپر لازم ہیں ان کو بھی وہ ادا کرے۔ یہ سب عدل و انصاف کی وہ صورتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ لوگوں نے اسی راہ کو چھوڑا تو کوئی تحریہ بن گیا، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی عبادات میں صوفی بننے کے چکر میں وہ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو تبلیغ کے چکر میں ان سب کے حقوق کو پش ڈال دیا اور اس نے درمیانی راہ اختیار نہ کی، اسی لیے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ سارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اسی طرح کہ بندہ سخاوت بھی کرے تو سخاوت نے بھی فرمایا کہ یہ بہت عمدہ فعل ہے، لیکن نہ اتنی کم ہو کہ بندہ بخل کے دائرے میں ہو جائے، اس میں بھی عدل سکھایا، اور فرمایا نہ اتنی زیادہ سخاوت کرے کہ وہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے، بلکہ زندگی کا ہر معاملے میں وہ بیلنس میں رہے اور عدل کی راہ اور درمیانی راہ اختیار کرے۔ بعض مفسرین نے اور بھی اس کی تشریح کی، بعض مفسرین سے پوچھا گیا کہ عدل اور احسان کے بارے میں، یہ دیکھیے کتنا زبردست ہمارا زندگی کا بیلنس کتنا اچھا ہو جائے، تو لوگوں نے جو مفسرین نے تفسیر کی وہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عدل یہ ہے، اب سنیے عدل الگ اور احسان کیا ہے۔ فرماتے ہیں عدل یہ ہے کہ بندہ کہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، یہ عدل ہے، اور فرمایا احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اور فرمایا کہ جب تم یہ گواہی دے دی تم نے اور کلمہ پڑھ کر تم دائرہ اسلام
اسلام میں آ گئے، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو اب تمہارے اوپر احسان یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو فرائض ہیں وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کو ادا کرنا۔ فرمایا کہ یہ احسان ہے، ان چیزوں کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک اور روایت میں فرمایا عدل یہ ہے کہ شرک کو ترک کرنے کا نام عدل ہے، بندہ شرک چھوڑ دے یہ عدل ہے۔ اور فرمایا احسان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جس طرح حضور نے بتایا کہ جیسے اللہ کی عبادت اس طرح کرنا، گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اگر وہ مومن ہو تو اس کے ایمان کی برکات کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر وہ کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے تو وہ تمہارا بھائی مسلمان ہو جائے، یعنی یہ ہے عدل۔ کتنی زبردست تعریف۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک اور روایت میں آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں عدل توحید کا اور احسان اخلاص کا نام ہے۔ اور ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں فرما بردار ہو، یہ عدل ہے۔ اور فرمایا احسان یہ ہے کہ باطن تمہارے حال سے بھی زیادہ بہتر ہو، یہ احسان ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں بتائی گئی، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت کے یعنی دونوں امور میں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں، اس میں عدل و احسان دونوں سے کام لے، صرف عدل کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عدل کرنے کے پیچھے چلتا ہے تو وہ احسان کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے تو وہ عدل کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اس کو سمجھاتے کس انداز سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عدل و احسان دونوں کا حکم دیا ہے، اور عدل ہی نجات کا باعث ہے۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ تجارت میں وہ مال تجارت کی طرح ضروری ہے، اور احسان کامیابی اور خوشبختی کا سبب ہے۔ تجارت میں یہ نفع کی طرح ہے، لہٰذا وہ آدمی عقل مند لوگوں میں شمار نہیں ہوتا کہ جو دنیاوی معاملات میں صرف مال پر اکتفا کرے، اور اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، لہٰذا دیندار آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ عدل قائم کرنے اور ظلم سے بچنے پر ہی اکتفا کرے اور احسان کے دروازوں کو چھوڑ دے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ رشتہ دار دور کے ہوں یا قریب کے ہوں، اللہ کا اگر دیا ہوا مال آپ کے پاس ہے تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ قریب کا ہے یا دور کا ہے۔ زاہد مال اللہ نے آپ کو دیا ہے تو فرمایا حاجت سے کچھ مال زائد ہو تو ان کو دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے پھر بھی صلہ رحمی کی جائے گی۔ اور وہ کیسے کی جائے گی؟ وہ ایسے کی جائے گی کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ہمیشہ ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا، یہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ سنی حدیث پاک میں کیا آتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر! صحابہ کس جذبے سے حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادات کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ کام کرو گے، حضور نے فرمایا یہ وہ کام ہے تمہیں جنت میں داخل کروا دیں گے۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ اس حدیث کو بڑا غور سے سنیے گا۔ فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، میرے آقا سنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں۔ رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کر لیا۔
لہٰذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ یعنی کتنی بڑی بات بتا دی کہ یہ رشتہ داری کتنی اہم چیز ہے کہ جو آج معاشرے میں اس کو کوئی اہمیت نہیں جاتی۔ اور یہ رحم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا ہے، تو جو ان رشتہ داری کو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا اور جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اللہ برکت دے دے، یعنی اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کے رزق میں وسعت ہو جائے اور اس کی بری موت دفع ہو جائے، وہ فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ جو دو کام یہ کرے گا، فرمایا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے گا، اس کے مال میں بھی برکت دے گا، اور فرمایا اسے بری موت سے بھی اللہ بچائے گا۔ یہ دو کام یہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 3 کام تو آپ نے سن لیا، یہ کرنے کا حکم دیا۔ اب 3 کام سے بچنے کا حکم دیا، وہ ہے فحشا، منکر، بغض، بے حیائی، ہر بری بات اور ظلم سے اللہ منع فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ فحشا، منکر، بغض، کہ یہ 3 کام کا حکم اللہ رب العالمین نے ان 3 کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ عدل کا حکم دیا، تو یاد رکھیے عدل اقوال میں، افعال میں انصاف و مساوات کا نام ہے۔ اب اس کا الٹ کر دیجئے تو اس کے الٹ میں بے حیائی آتی ہے، اور بے حیائی چاہے وہ اقوال میں ہو یا وہ افعال میں ہو، تو اسی کو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر جس نے افعال اور اقوال میں بے حیائی آ گئی تو گویا کہ اس نے عدل نہیں کیا۔ احسان کا حکم اللہ نے دوسرے نمبر پر دیا، فرمایا کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کر دو، جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب اس کا الٹ جو اللہ نے اسی آیت میں بیان کیا وہ منکر ہے، یعنی کہ جس نے آپ پر احسان کیا اس کے احسان کا انکار کر دینا، یہ منکر ہو گیا۔ اور تیسری بات، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا، ان کے ساتھ شفقت و محبت کا حکم دیا، تو اس کا الٹ اگر آپ کر دیں تو وہ ہے بغض، یعنی ایک تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، بلکہ جن کا حق ہے ان کا حق بھی تلف کر لینا، اور ان کا مال وغیرہ اور جتنے حقوق ہوں ان کو کھا جانا، اس کو کہتے ہیں بغض۔ تو دیکھیے یہ ہر جمعے کے دن یہ خطبے میں یہ آیت پڑھ کر بتائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو۔ اور پھر یہ آیت جب مکمل ہوتی ہے تو فرمایا یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، یعنی جس چیز کا حکم اس آیت میں دیا گیا اس کو کرو، جس سے منع کیا گیا اس سے بچو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ کام کرو کہ جس میں اللہ کی رضا ہے۔ تفسیر مدارک میں حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا سبب یہ آیت مبارکہ ہوئی۔ اب دیکھیے صحابہ کس انداز سے قرآن کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، اسلام قبول کر لیا اس آیت کی برکت سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا، اس آیت کا اتنا زبردست میرے اوپر اثر ہوا کہ میں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اور اسلام کے بڑے بڑے کافر ولید بن مغیرہ اور ابو جہل نے بھی جب اس آیت کو سنا تھا تو ان کی زبانوں پر بھی قرآن کی اس آیت کی وجہ سے تعریف آئی تھی، اور وہ بول اٹھے تھے کہ یہ، کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ عربی تھے اور وہ قریش تھے، تو وہ جانتے تھے کہ اس آیت میں کیا حسن بیان ہے اور کیا جامعیت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا۔ ورنہ اس میں غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی، یعنی پورا دین تقریباً اس آیت میں اگر انسان دیکھے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ عدل، احسان، اور ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی، یہی چیزیں ہماری معاشرے میں ہماری سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جس کا حق ہے اس کو حق دینے کی، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں عبادات میں، اقوال میں، افعال میں، معاملات میں، ہر چیز میں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین
الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ رب کریم ہر قسم کی مولائی کریم گمراہی سے، بدبختی سے، شقاوت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، مولائی کریم تمام دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں رب کریم جس کے دل میں جو تمنا مراد ہو پوری فرما۔ مولائی کریم ہماری دعاؤں پر مولائی کریم فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔